وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت لأمتي 5 خصال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الكريم. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہم اور آپ ہیں. ایک ایک لمحہ اس کا ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے. بزرگوں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف اور صرف روزہ رکھ لینا یا تراویح پڑھ لینے کا نام ہے. یہ الگ بات ہے کہ اہم عبادتوں میں، بلکہ بڑی اہم عبادتوں میں، بلکہ رمضان کی سب سے اہم عبادتوں میں روزے کا اپنا ایک الگ مقام ہے. لیکن رمضان صرف اسی لیے نہیں عطا ہوا کہ آپ اور ہم روزہ رکھ کر اور تراویح پڑھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، جہاں روزے کی فرضیت کو بیان کیا تو وہیں فرمایا لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالی تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے، اس لیے اپنا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اپنا بنانے کے لیے. تو رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول، للہیت، خوف خدا. کیسا خوف خدا؟ تعجب ہوتا ہے جب ہم حضرات صحابہ کرام کے نظریے کو پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو بھی جانتے تھے اور اللہ کے حساب و کتاب لینے کے طریقے کو بھی جانتے تھے. ہم نے پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے اللہ کی دونوں صفت ہے، غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالی شدید العقاب بھی ہے. پکڑ کرنے پہ آتے ہیں تو بہت زبردست پکڑ بھی ہوتی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ لکھا، ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ تعالی سب کو جنت میں لے جا رہا ہے اور صرف ایک بندہ ہے جو جہنم میں جانے والا ہوگا، عمر کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ جو جہنم میں جانے والا ہے کہیں وہ عمر ہی نہ ہو۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کی طبیعت کے مطابق اللہ تعالی قرآن جن کے مزاج کے مطابق وحی نازل فرمایا کرتے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے، اور کہتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں جانے والے ہیں لیکن ایک بندہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، تو میں اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر امید کرتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جانے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو ایمان خوف اور رجا دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ ہم آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اصل مقصد رمضان کے حصول کا لعلکم تتقون ہے۔ اگر آپ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پڑھ رہے ہیں ایسی کہ دو چار رکعت پڑھ لیا پھر چلے گئے پھر گھومتے پھرتے آئے، یا ایسے پڑھ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کوئی احسان کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ غصہ گرمی کا وبال لے کے آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں نہ اللہ کو میرے روزوں کی ضرورت ہے، نہ میرے قرآن کی ضرورت ہے، نہ میری تلاوت کی ضرورت ہے، نہ لمبی لمبی تراویح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو بتایا تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے اگر کسی کے دل میں تقوی دیا تو ظالموں کو بھی عطا ہوا۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے، جس نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس کے ہاتھ ان کے قتل سے بھی لگے ہوئے ہیں، حجاج ابن یوسف۔ ایک واقعہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یقیناً بڑے ظالم گزرے، لیکن قرآن پر ان کی ایک بڑی اہم خدمت، اور ہم عجمیوں کے لیے سب سے بڑی خدمت، کہ قرآن پر جو زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ قرآن پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور عرب کو اس زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں تھی، عربی جاننے والے، لیکن یہ احسان کیا امت پر حجاج ابن یوسف نے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ظالم کے متعلق بھی زبان کو بڑا کھول سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ادا پسند آ جائے کہ وہ تو بخش دیا جائے اور آپ زبان کھولنے کی وجہ سے مبتلا عذاب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ خوف خدا اس کے دل میں بھی تھا۔ کیسا تھا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے سورہ کہف جب آپ پڑھیں گے، وہاں حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ ایک بستی میں آئے، وہاں بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، تو اس کے جواب میں بستی والوں نے یہ کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم کھانا نہیں دیں گے۔ تو دو یہودی اس بستی کے آئے یا اس خاندان کے لوگ،
جس بستی میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر گئے تھے، اور کہا کہ یہ حضرات صحابہ کے قتل سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسلام کی دشمنی بھی ہو اور کسی درجے میں اللہ سے بغض بھی ہو۔ چنانچہ آئے اور آ کر یہ کہا، تم نے بڑا اچھا کام کیا، فلاں آدمی کے ساتھ یہ رویہ کیا، ہم تمہارے کاموں کو سراہتے ہیں۔ دیکھو تم نے قرآن پر اعراب لگایا، بہت اچھا کام کیا، قرآن کی خدمت کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے تو وہاں آیا ہے لفظ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان لوگوں نے ان کی ضیافت کا انکار کیا۔ تم ایک کام یہ کرو کہ با کا نقطہ ہٹا دو، ہٹانا نہیں بلکہ یہ نقطہ اوپر لگا دو، اور کچھ نہیں کرنا، ایک نقطہ اور بڑھا دو تو لفظ ابو کی جگہ اتو ہو جائے گا، اور جب لفظ ابو کی جگہ اتو ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس قبیلے والوں سے جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی ضیافت کی۔ دیکھو تمہارا تو خالی نقطہ بڑھانے کا ہے، نقطہ بدلنے کا کام ہے، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے ایک آیت ہٹا دو، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آیت کا مقام بدل دو، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ زبر زیر کے اندر تبدیلی کر دو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نقطے کا اضافہ کر دو۔ تم یہ اضافہ کر دو گے، دیکھو قرآن کے اس مضمون کی وجہ سے اتنے سال گزر گئے ہیں، آج بھی ہمارے قبیلے والوں کو محض اس بنیاد پر رسوائی جھیلنی پڑتی ہے کہ تمہارے پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے، ایک وقت کے کھانے کا سوال کیا تھا اور تم اتنے بڑے ظالم بنے تھے، تمہارے آبا و اجداد قبیلے کے سردار، کہ تم نے وقت کے 2 پیغمبروں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہمیں قرآن کی اس آیت کی وجہ سے یہ گالی سننی پڑتی ہے۔ حجاج ابن یوسف کا جواب سنیں، وقت کو انہوں نے تھوڑا برداشت کیا اور کہا کہ آپ کے لیے مہمان خانے میں جائیں، وہاں ٹھہرنے کا انتظام ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کے اندر گئے اور تلوار لائے اور 10 یہودیوں کو قتل کیا، اور اس کا جواب یہ دیا کہ میں جانتا ہوں میں نے ظلم کیا، اللہ مجھے معاف کرے، یا وہ معاملہ لوگوں کے سپرد ہے، لیکن میں اللہ کی کتاب میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اگر میرے سے یہی سوال کر لیا کہ مخلوق کے ساتھ تو تیرا معاملہ یہ تھا، تیری جرت ہو گئی اللہ کے کلام میں بڑھانے کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح کلام اللہ محفوظ ہے، اس کے مضامین محفوظ ہیں، حتیٰ کہ اس کی خدمت کرنے والے بھی قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان صرف اور صرف روزہ تراویح پڑھ لینے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کے لفظ کے اندر جو معنی نکلتا ہے، علماء نے جس کی صراحت کی ہے وہ ہے رامین ضا، جس کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے کے، ختم کر دینے کے۔ سارے سال دنیاوی معاملات سے لگ کر ہو سکتا ہے، بلکہ انسانی اور بشری تقاضا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے بعد ہوتا ہے، دوری ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان آتا ہے قرب عطا کرنے کے لیے۔ رمضان کے معنی کے اندر آتے ہی شدت کے ہیں، یعنی رمضان ایسا مہینہ ہے جو تمہارے گناہوں کو جلا کر جھلسا دے گا۔ اگر نہیں جھلسا پایا تو رمضان کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور تمہارا اپنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ ما لم یخرقها، کہ روزہ ڈھال ہے، کب تک؟ جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔
آپ روزہ بھی رکھیں غیبت بھی کریں کوئی فائدہ نہیں. آپ روزہ بھی رکھیں راستے پر نکلیں اور وہاں نظر حرام جگہوں پر پڑے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 عورتوں نے روزے کے دوران غیبت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیز پر روزہ رکھا تھا لیکن حرام چیز پر افطار کر دیا. معلوم یہ ہوا، اگرچہ لکھا ہے محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ غیبت سے اگرچہ حقیقت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنی بات بالکل طے ہے کہ روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے. بزرگوں، رمضان میں جہاں کرنے کے کام ہے کہ قرآن کی تلاوت، عبادات کا اہتمام، وہاں سب سے زیادہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کا اہتمام. ورنہ مثال دینے والوں نے مثال دی کہ آپ بہت بڑی بالٹی رکھ دیں، بہت بڑی ٹنکی رکھ دیں اور اس میں اندر سے اوپر سے نیکیاں ڈالے جا رہے ہیں اور نیچے سوراخ ہے تو وہ بھرے گی نہیں بلکہ وہ خالی ہوتی رہے گی. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے ڈالنے کا سلسلہ رک جائے گا اور نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، کچھ نہ بچے گا، اور پھر آپ خالی ہاتھ کے ساتھ عید میں آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے ماہ مقدس کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. بزرگوں، ہمارے لیے اس وقت ایک اور کام کرنے کا ہے، وہ یہ کہ صدقات نافلہ کا اہتمام کریں. فرائض تو ہر کوئی ادا کرتا ہے، صدقات نافلہ پر بھی توجہ دیں. زکوٰۃ تو آپ کا فرض ہے، آپ دیں گے ہی، نہیں دیں گے تو اللہ میاں کی طرف سے پٹائی بہت زبردست قرآن میں نقل کی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ صدقات نافلہ کا اہتمام اور ساتھ میں توبہ کا اہتمام کہ اللہ تعالی ہم جو کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حسن نیت عطا فرمائے اور اعمال کو قبول فرمائے. اور اعمال قبول ہوتے ہیں تقوی سے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قبول بھی متقیوں کا کرتا ہے. اس طرح خرچ کرنے کا معمول بنائیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو، رسوا کرنا اور شرمندہ کرانا مقصود نہ ہو. ساتھ میں توبہ ہو، ذکر و اذکار ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو اور جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ ہو، استغفار کی کثرت ہو. یہ رمضان المبارک کے گزارنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا